اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سال کے بہترین ایام ذی الحج کا یہ مبارک عشرہ چل رہا، وہ مبارک راتیں جن کے اللہ پاک نے قسم اٹھائی۔ اللہ اتنے بڑے، اللہ پاک جس چیز کی قسم اٹھائیں گے یقیناً وہ بہت بڑی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ پاک مفسرین کرام کے نزدیک ان ولیال عشر سے مراد یہ 10 راتیں یہ عشرہ ذی الحجہ کی ہیں۔ تو یہ بہت متبرک ایام چل رہے ہیں، ہماری نیکیوں کا سیزن چل رہا، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر چل رہا، ہر شب قدر کے برابر چل رہی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، دیکھ کے بڑا حیرت ہوتی ہے، عام تو عام یعنی بڑے دین سے لگاؤ رکھنے والے لوگ بھی ان دنوں میں جیسے نیکیوں میں جذبہ ہوتا ہے اور اہتمام ہوتا ہے اس میں سستی ہو رہی۔ تو اللہ پاک ہم سب کی سستی کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کو چستی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، نفس و شیطان کا ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے ان مبارک ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ ان میں ہر شب قدر کے برابر، رمضان میں 27ویں شب میں بھی شب قدر یقینی نہیں، اس میں بھی پتہ نہیں کون سی تاخرات میں وہ شب قدر گزر گئی، آئندہ آ رہی، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے یعنی شب قدر میں کیسے ماشاءاللہ شب تاخراتوں میں مساجد بھر جاتی ہیں، لیکن ادھر صورتحال یہ ہے کہ ہر شب یقینی طور پہ شب قدر والے فضائل رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود سستی اور جو ہے کوتاہی کا عالم بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ سرکش شیاطین رمضان میں قید ہوتے ہیں، اس میں قید نہیں، تو جس کی وجہ سے اتنی بڑی دولت سے، اتنی بڑی خیروں سے محروم ہیں عام لوگ۔ اللہ ہم سب کی سستی کو دور فرمائے۔ ان مبارک ایام کی تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے چند باتیں لکھی ہیں، اور اس پر تمام علماء اکثر علماء اس پر متفق ہیں، اور اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان ایام معلومات سے مراد جو ہے وہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اور اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بڑے مفسرین ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، نعم ترجمان القرآن انت، آپ سب سے بہترین مفسر قرآن ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک بھی ایام معلومات سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ ہے، لہذا بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کریم میں اس کا یہ دوسری جگہ بڑے اہتمام سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یعنی دنیا کے سارے دنوں پر ان عشرہ ذی الحجہ کو بڑی فضیلت دی گئی۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کو بھی اس کے برابر نہیں؟ فرمایا لا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والا بھی ان دنوں میں نیکیوں کرنے والا کا برابر نہیں ہو سکتا، وہ بھی پیچھے رہ جائے گا۔ ہاں ایک وہ بندہ تو آگے بڑھ سکتا ہے جو اپنے آپ کو بالکل اللہ کی راہ میں قربان کر دے، وہ تو اس رات ان مبارک ایام کی قدر سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اس لیے بھی یہ دن بڑے قیمتی ہیں، اس میں یوم عرفہ ہے، ویوم عرفہ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن ہے یوم عرفہ، ویوم مغفرۃ الذنوب ویوم العتق من النیران، یہ گناہوں کی بخشش کا، عمومی بخشش کا اللہ پاک فیصلے فرماتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جب دعائیں فرمائیں تو شیطان جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اور ان ایام ذی الحجہ کی برکت سے اور عشرہ ذی الحجہ میں یوم عرفہ کی برکت سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عمومی بخشش کے فیصلے ہوئے، تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا، تو شیطان کو سر پہ خاک ڈالتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس عشرہ ذی الحجہ میں اور کچھ بھی نہ ہوتا، صرف یوم عرفہ ہی ہوتا تو بھی اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ سکتی تھی، لیکن اس میں اور بھی بہت سارے ہیں۔ اس میں یوم النحر قربانی کا دن بھی ہے، یہ بھی بعض علماء کے نزدیک پورے سال کے بہترین دنوں میں سے ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث پاک میں بھی آتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین ایام جو ہے، بہترین دن وہ قربانی کا دن ہے، تو قربانی کا دن ہے، تو اس میں بہت ساری عبادات ان دنوں میں چونکہ جمع ہو گئیں، اس لیے عشرہ ذی الحجہ کو اللہ پاک نے بڑی فضیلت، بڑی شان اور بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی قدر و منزلت اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی۔
اللہ پاک ہمیں اس عشرہ ذی الحجہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی اور ان مبارک ایام کی اوروں کو بھی قیمتی بنانے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ